أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت حل بهذا البلد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ بلد کی دوسری آیت تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد کہہ کر مکے کی عظمت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. یہ مکے کی دوسری فضیلت اللہ نے بتائی. پہلی تو یہ کہ مکہ خود ایک حرم ہے اور مکے کی خود ایک عظمت ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ، اے نبی آپ اس شہر میں موجود ہیں، آپ اس شہر میں مقیم ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ، اور آپ یہاں موجود ہے بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کے اندر. تو نبی کی موجودگی بھی اس مکے کی عظمت میں اور زیادتی اور اضافہ کر رہی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں. پوری مخلوقات میں سب سے افضل ترین آپ کی شخصیت اور ہستی ہے. تو آپ کا مکے میں موجود رہنا گویا مکے کی عظمت کو اور اضافہ کر رہا ہے، اور آپ کا مکے میں موجود رہنا مکے والوں کو اللہ کے عذاب سے بچا رہا ہے. مکے والے جو اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن آپ کی موجودگی ان کو عذاب الہی سے بچا رہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ابو جہل نے ایک بار دعا کی تھی کہ اللہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے اللہ کے نبی، اللہ ان کو کیسے عذاب دے گا جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. آپ کی موجودگی ان کو امن دی ہوئی ہے، آپ کی موجودگی کی وجہ سے یہ عذاب الہی سے بچ رہے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک وہ توبہ و استغفار کر رہے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کفار مکہ ہر قسم کے عذاب سے بچے رہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور جنگ بدر ہوئی 2 سال میں 2 ہجری میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار مکہ کو عذاب کی لپیٹ میں لیا. اور جنگ بدر میں بڑے بڑے کافر جو سردار تھے، جس میں ابو جہل ہے، عتبہ، شیبہ، جو مکے کے بالکل دل کے ٹکڑے تھے، جگر گوشے تھے، مکے کے بڑے بڑے رئیس تھے، سب کے سب جنگ بدر میں ذلت کی موت مارے گئے. 70 لوگ قتل کیے گئے اور 70 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کیا. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی آپ اس شہر میں موجود ہیں. بعض مفسرین نے حِلٌّ سے مراد یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس شہر کو حلال کرنے والا ہے، یعنی فتح مکہ کے موقع پر آپ کے لیے شہر حلال ہوگا، کیونکہ مکہ آپ کی حرمت ہے. مکے میں کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے، مکے میں کسی کو نہیں مار سکتے، لیکن مکہ جب فتح ہوگا تو یہ حرمت اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے آپ کے لیے اس کو ختم کر دے گا اور آپ مکے میں لڑائی لڑ سکتے ہیں. اور ہوا یہی، مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یہ شہر حرمت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے میرے لیے حلال کیا ہے. نہ مجھ سے پہلے کسی کو یہاں لڑنے کی اجازت تھی، اور نہ میرے بعد قیامت تک مکہ شہر میں کسی کو لڑائی لڑنے کی اجازت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خاص ایک وقت کے لیے مجھے اجازت دی. اور مکہ فتح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں لڑائی لڑی اور آپ نے جس کو قتل کرنا چاہا مکے شہر میں قتل کیا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے حرمت ثابت کی ہے، اور قیامت تک اس میں لڑائی لڑنا حرام ہے. نہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس کے کانٹے اکھاڑے جائیں،
میرے لیے اسے صرف دن کی 1 ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا، اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی جیسے کل تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی یہاں لڑائی لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے، فتح مکہ والی لڑائی کو، تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی، جبکہ تمہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ تو یہاں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا تعلق مستقبل سے ہے، کہ اے اللہ کے نبی ایک وقت آئے گا اور مکے کے لوگ آپ کو باہر نکالیں گے، اور پھر آپ ان سے لڑنے کے لیے آئیں گے 8 ہجری کو، اور مکہ فتح ہوگا اور آپ کو یہاں لڑنے کی اجازت ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، اور اللہ نے حلال کیا ہے۔ ایک معنی حلٌ کا ہے کہ آپ یہاں مقیم ہیں، یہ معنی زمان حال سے ہے، کیونکہ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی تو زمان حال سے یہ معنی مراد ہے، آپ یہاں موجود ہیں۔ اور اگر اسی کو زمان مستقبل میں لیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے اس شہر کو حلال کیا ہے کچھ وقت کے لیے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور یہ شہر آپ کے لیے حلال ہے۔ اور مفسرین نے 2 معنی بھی لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔